السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول تاثیر غربت، ایپیسوڈ نمبر 1۔ اس خوبصورت شخص کو تھوڑی سی محبت بھی نہیں ہے مجھ سے، اسے خود سے عشق کرواؤں کیسے؟ مجھ پر تو وہ نظر کرم بھی نہیں کرتا، خود سے اس کی ملاقات کرواؤں کیسے؟ بڑا ظالم ہے، مجھے دیکھتے ہی لب سی لیتا ہے، اس کے لبوں سے خود کا نام نکلواؤں کیسے؟ حسرت تو یہی ہے کہ وہ سارا کا سارا مل جائے، کوئی بتائے مجھے یہ محاذ سر کروں میں کیسے؟ الجھن میں ہوں کہ اس کی آنکھیں زیادہ حسین ہیں یا مسکراہٹ، ہائے وہ تو سارے کا سارا پیارا ہے، اسے بتاؤں کیسے؟ اس کے دیکھے بغیر ہی لمحوں کھو جاتی ہیں، جس دن وہ روبرو آ گیا خود کو سنبھالوں گی کیسے؟ دعاؤں میں اسے مانگا ہے جسے میں نے، پھر بھی کوئی درد ہے اسے اپنا اسیر بناؤں کیسے؟ از قلم سنیہا رؤف۔ یہ محبت کے دستور کے خلاف ہے عہد قریشی کہ میں اس سے محبت نہ کرتے ہوئے بھی اظہار کر دیتی۔ اس نے زخمی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، کیا اس کا تمہاری طرف جھکاؤ بھی تمہیں پگھلا نہیں سکا؟ نہیں۔ اپنی کلائی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس پر نظر ڈالتی منمنائی۔ اسی لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا گیا، اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے پہلے۔ محبوب آپ ہیں میرے لیے، وہ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور مجھے تم سے محبت نہیں۔ اس نے اسے قریب کرتے اس کی کلائی کو پیچھے کی طرف موڑا تو وہ سسکی۔ ہاں، اسی لیے کسی اور کو میرے قریب دیکھتے اب برداشت نہیں کر پاتے؟ اس نے حقیقت بنائی۔ تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے یوں نظر ملا کر بات کرنے کی ایان ذوالفقار۔ اس کی بات کا جواب نہیں تھا عہد قریشی کے پاس۔ اب وہ خاموش کھڑے تھے، ایانے کی نظریں اس کو جوتوں پر تھی اور عہد قریشی کی اس پر۔ پر اسرار خاموشی تھی، ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی، لیکن عہد قریشی کو ایانے کی خوشبو زیادہ اچھی لگتی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے ملائم سلکی بال کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے، بڑے بھرے گلابی گال، بڑی مقناطیسی آنکھیں، خمدار پلکیں اور کٹاؤ دار ہونٹ، وہ کسی کو بھی پل میں مسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ عہد قریشی نے سگریٹ سلگاتے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ کھانستی اس کے ہاتھ سے کلائی نکال کر دور ہوئی۔ عہد قریشی کے ماتھے پر بڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ واپس آؤ ایانے، آپ جانتے ہیں مجھے اسموک سے الرجی ہے، اس نے نم آنکھیں اٹھا کر کہا۔ عہد قریشی نے اس پر ایک نگاہ ڈالتے سگریٹ زمین پر پھینکا اور جوتے سے بجھایا۔ قریب آؤ، تمہیں دور جانے کا حق نہیں دیا میں نے ایان ذوالفقار۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی۔ میری شرٹ اتارو، عہد قریشی نے اس کے گال پر لکیر کھینچتے کہا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ قد میں اس سے چھوٹی تھی اس لیے نظر اٹھا کر ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ سرخ و سفید رنگ، ہلکی بیئرڈ، گالوں پر پڑتے ڈمپلز جو کبھی نظر نہیں آتے تھے، سلکی بال جو بمشکل سپرے سے سیٹ کیے جاتے تھے، روز ہی گہری آنکھیں، وہ بلا شبہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں کیسے؟ جلدی کرو، وقت نہیں ہے میرے پاس، عہد قریشی نے اب کے سنجیدگی سے کہا جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کسی نے اس کی پلکوں کی جھالر کے اٹھنے اور گرنے کا منظر دلچسپی سے دیکھا تھا۔ شرٹ اتارتے اس کا چوڑا سینہ دیکھتے اس نے نظریں جھکائی اور رخ موڑنا چاہا، لیکن مخالف ایک ہی جست میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر چکا تھا۔ ہزار بار میں سمجھا چکا ہوں کہ جب تک میں نہ بولوں تو مجھ سے 1 انچ دوری بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی کمر میں انگلیاں دھستی محسوس ہوئی۔ وہ کام، لیکن اس سے پہلے ہی عہد قریشی ایان ذوالفقار کو ہوا میں بلند کرتے اس کے ہونٹوں سے اپنے لب جوڑ چکا تھا۔ اس کی سانس وہ کرتے دیکھ اسے واپس زمین پہ کھڑا کیا تو وہ گہری سانس لینے لگی۔ جاؤ کافی بنا کر لاؤ، 5 منٹ کے اندر نہیں تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ پل میں بدل گیا تھا۔ جاؤ یا آپ کھڑی رہو گی؟ سنو چھوٹی لڑکی، اس کا انداز مخاطب، دوپٹہ لے کر جاؤ، ہزاروں ملازم ہیں نیچے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم ایسے گھومو گی۔ اس نے خاموشی سے دوپٹہ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ یہی زندگی تھی اب اس کی۔ اس نے اپنے نم لگوں پر انگلی پھیری جہاں اس کا لمس اب بھی موجود تھا۔ آج اس پر کرم نمازی کی وجہ شاید اس کا اچھا موڈ تھا، نہیں تو عہد قریشی کہاں وہ جیسی کو کچھ سمجھتا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں اب بس 3 منٹ تھے۔
اس نے کافی جلدی سے مگ میں انڈیلی اور یہی جلدی اسے بھاری پڑی تھی کچھ چھینٹے اس کے ہاتھ پر چل کے۔ حال صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، عزت کے سوا کچھ نہیں ہے پاس۔ آپ تو بہت انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، ہماری بیٹیا کو انصاف دلوائیے۔ وہ جھکے سر سے ہاتھ باندھے بھیک مانگ رہے تھے۔ اور اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو؟ نہیں افشان بلوچ، ہماری بیٹی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ وہ کھڑا ہوا۔ انصاف، صرف انصاف۔ میری بیٹی کو بچپن کے ہوئے نکاح پر طلاق مل گئی۔ اسے دیکھتے محلے والے باتیں بنانے لگتے ہیں۔ اس کا صرف اتنا قصور ہے کہ رب نے اسے صنف نازک بنایا، خوبصورت، جوان اور حسین۔ میں اسے دیکھ کر جیتا تھا، اب لگتا ہے موت قریب ہے۔ وہ شخص جو شان سے اس کے ساتھ چلا کرتا تھا آج جھکے کندھوں سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ راہمیہ۔ عمر کیا ہے؟ 17 سال۔ فاروق سرور صاحب، آ کر تم حق پر ہوئے تو یہ افشان بلوچ کا وعدہ ہے تم سے کہ تمہیں انصاف ضرور ملے گا، لیکن ہم اپنی بیٹی کو عدالت میں نہیں گھسیٹنا چاہتے۔ اس شکست خور لہجے میں بولا۔ انصاف کیسے لوگے پھر؟ یہ عدالتیں، یہ تھانے پہلے بھی کہاں انصاف دلواتے ہیں صاحب؟ بس جہاں طاقت اس کے حق میں فیصلہ۔ معاملہ سنگین ہے، ہم خود دیکھیں گے۔ وہ اپنی قمیض سے گرد جھاڑتا اٹھا۔ فاروق جاؤ واپس، افشان بلوچ انصاف دلوائے گا تمہیں اگر تم حق پر ہوئے تو۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا آپ اپنے باپ سے لڑیں گے؟ سوتیلا باپ، اس نے تصحیح کی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا جی، باپ صرف وہی ہوتا ہے جس سے خون کا رشتہ ہو۔ فاروق سرور، یہ بات پلے باندھ لو، اگر بختاور اسلم کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا تو تم یوں آج انصاف کی امید لے یہاں نہ آتے۔ جی صاحب، چلتا ہوں۔ ماضی، آج مسلسل 7واں دن تھا کہ جب وہ اسکول سے پڑھا کر واپس آتی اس کا پیچھا ایک لینڈ کروزر کرتی تھی۔ وہ کون تھا، ایسا کیوں کر رہا تھا، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب تک اس نے ایانے کو مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ڈر ایانے کے دل میں اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ اپنے محلے میں داخل ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس خارج کیا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا محلے سے باہر کی حدود تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایانے، میری جان، پانی لے کر آؤ۔ فاطمہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ جی امی۔ اس نے بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، تمہارے ابو بھی آتے ہوں گے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایانے نے ایک نظر ان کے کمزور جسم پر ڈالی۔ ابو، میں نے آپ کو 1000 دفعہ بولا ہے کہ کام چھوڑ دیں، اب ریٹائرمنٹ لے لیں۔ تم نے ہمیں بڈھا سمجھ لیا ہے؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولے۔ نہیں ابو، لیکن بہت کام کر لیا، اب آرام کریں آپ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، سب تو ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا انہیں۔ فاطمہ بیگم نے ان کی پیٹھ سہلائی اور ایانے نے انہیں پانی پلایا۔ دیکھ لیا حال، باہر کی گرد کی وجہ سے جب آپ کو پتہ ہے کہ اسموک الرجی ہے تو گھر کیوں نہیں بیٹھتے آرام سے؟ اب کہ اس نے غصے سے کہا۔ یہ تو بڑھتی عمر کا تقاضا ہے میرا بچہ۔ ابو، اب ہماری بات تبھی ہوگی جب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ ایانے، رزق کو منع نہیں کرتے، کھانا کھا لو پہلے، پھر ناراض ہونا۔ لیکن وہ تو جا چکی تھی، اس کا غصہ واقعی برا ہوتا تھا۔ ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، کیسے اس کو ناراض رہنے دیتے؟ یہ متوسط طبقے کا خوشحال گھرانہ تھا۔ ذوالفقار حسن سرکاری ملازم تھے، لیکن بڑھتی عمر انہیں کمزور بنا رہی تھی۔ فاطمہ بیگم گھریلو خاتون تھیں، ایک ہی اولاد تھی ایانے ذوالفقار، جس میں ان کی جان بستی تھی۔ جائیں اب منائیں اپنی لاڈلی کو، کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ چلیں جو حکم۔ ماضی، ایکے، یہ اپنا افشان کہاں ہوتا ہے آج کل، نظر ہی نہیں آتا۔ فرحاد نے ایکے کو متوجہ کرتے کہا۔ افشان ان کی یونیورسٹی میں نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی دوستی کا ہاتھ تو دور اس سے بات کرنے کی بھی۔ اس کی آنکھیں کسی کی طرف اٹھتی تو بھسم کر کے رکھ دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ بلا کا خوبرو ہونے کے بعد بھی لڑکیاں اس سے کوسوں دور رہتی تھیں۔ اس نے اپنے گرد دیوار بنا رکھی تھی، جیسے دنیا کے لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو، اور شاید تھا بھی نہیں۔ لیکن ساتھ پڑھتے کسی پروجیکٹ میں وہ تینوں ساتھ تھے، یہی سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ اس میں سارا ہاتھ ایک کا تھا، کیونکہ اسے کوئی اپنے جیسا شخص ملا تھا۔ اور پھر افشان بلوچ کی 1.5 انچ کی مسجد انہوں نے توڑی تھی۔ دوستی اب کافی آگے بڑھ چکی تھی، وہ یار تھے ایک دوسرے کے۔ لیکن افشان بلوچ کم کھو تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، بولتا کم تھا۔
کبھی کبھی فرحاد تنگ آ کر اس کے بددعائیں دیتا کہ کاش تجھے ایسے بیوی ملے جو بولے تو چپ نہ ہو، کبھی تیرے سر کے بال نوچ لے، تیری دنیا گھما دے اور تو اس کے آگے پیچھے بھاگا پھرے۔ افشان بلوچ ہنس دیتا اس کی بچکانہ باتوں پر۔ بھلا اس دنیا میں کوئی تھا جو افشان بلوچ پر حکومت کرتا؟ ممکن ہی نہیں، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو افشان بلوچ کو اتنا پاگل بنا دے۔ چل کوئی نہ، اب ہو جائے گی، کیا پتہ تجھ سے کافی چھوٹی ہو۔ ایکے نے بھی ان کے باتوں میں حصہ لیا۔ ایکے، اپنی سوچو، یہ نہ ہو تمہاری بیوی ٹڈی نکلے جتنا تمہارا قد ہے، سوچو کیسا لگے گا۔ افشان نے مسکرا کر کہا، اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ اوئے، مسکراتا بھی ہے سالہ، فرحاد نے کہا تو تینوں کا کہکا بلند ہوا۔ افشان بلوچ اور ایکے ایک ہی طبیعت کے تھے، سادہ، سنجیدہ اور پیچیدہ بھی، سب کی سمجھ سے باہر، لیکن افشان کی پرسنالٹی میں عجیب سی سرد مہری رہتی تھی، اور وہ ایکے وہ بندہ تھا جو اپنی مرضی کے خلاف اپنے ارد گرد بھی پتہ نہیں ہلنے دیتا تھا۔ فرحاد زمان ان دونوں کا لاڈلا تھا، چھوٹا تھا ان سے، اور شاید اس کی ایک وجہ اس کی بیماری اور اس کا شوخ مزاج تھا۔ گاڑیاں جھٹکے سے رکی تھی۔ افشان بلوچ نے آنکھوں سے شیڈ اتارے۔ کیا ہوا ہے؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ تماشا ختم کرواؤ جلدی۔ اس نے ماتھے پر پڑی سلوٹوں کو سلاتے کہا۔ سر، آگے بس رکی ہے، شاید چیکنگ ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے مطلع کیا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ رستہ بنواؤ۔ جی سر۔ اور پھر پچھلی گاڑیوں سے گارڈ بھی اتر آئے تھے۔ سامنے کا منظر صاف تھا، جہاں بس کی چیکنگ کی رہا رہی۔ اس نے تنگ آ کر فون دیکھا، جہاں لاتعداد میسیج اور میلز تھیں، وہ چیک کرنے لگا۔ کتنے بڑے لوگ ہیں، 7,000 گارڈ لے کر گھومتے ہیں۔ اس سے گاڑی سے چند قدم دور کھڑی لڑکیوں کی آواز آئی۔ انابی لبوں پر تمسخر پھیلا تھا۔ موت تو آنی ہے، نہ جانے پھر یہ لوگ کیوں اتنے دم چھلے سانس لیے پھرتے ہیں۔ دوسری کا جواب بھی اس کی سماعتوں میں پڑا۔ انہیں کون بتاتا یہ گارڈ جس کے لیے اس کی ماں کے کہنے پر تھے، نہیں تو افشان بلوچ اکیلا بھاری تھا سب پر۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے آئیبرو اچکا کر انہیں دیکھا۔ دونوں متوجہ ہوئیں اور اسے دیکھتے ہی اس کے سحر میں مبتلا بھی۔ افشان بلوچ کو پتہ تھا اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کین آئی گیٹ یور نمبر؟ ایک لڑکی جو اپنے اسکوٹر پر تھی اسے دیکھ کر بولی۔ شیور۔ عادت کے برخلاف اس کی بھاری آواز گونجی تو پاس کھڑے گارڈ پر غشی طاری ہوئی۔ افشان بلوچ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور جوتے کا نمبر دیکھا۔ 10۔ لڑکی نے خفت کے مارے سر جھکایا تو اس نے بھی شیشہ واپس اوپر چڑھا لیا۔ صنف نازک کا جھکنا اسے زہر لگتا تھا، بلکہ یہ چونچلے جس کی طرف سے بھی ہوں اسے زہر لگتے تھے۔ یہ لڑکے لڑکیوں کا بنا کسی رشتے کے عہد باندھنا اسے سخت زہر لگتا تھا۔ گارڈ نے تھوک نگل کر اس لڑکی کو دیکھا جو کافی حسین تھی، اور ایک نظر اپنے سخت گیر باس کو۔ بیچاری، اس نے حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ بھیڑ اب کم ہونے لگی تھی، گارڈز بھی واپس آ چکے تھے۔ تجھے پتا ہے، آج پھر وہ مجھ سے ڈر گئی، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ تو تجھے کون کہتا ہے اس کے پیچھے جا روز روز؟ دل کو کیسے سمجھاؤں یار، جو روز اسے دیکھنے کی ضد کرنے لگتا ہے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ تجھے اپنے سرکل میں کوئی نہیں ملی جو روز اس محلے کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نکل جاتا ہے؟ بس وہ جہاں، یہ دل وہاں۔ فرحاد زمان نے تکیے کو تھامتے کہا۔ اف، تو پاگل ہو گیا ہے فرحاد، اگر اس کا کوئی منگیتر وغیرہ۔ ایکے اسٹاپ۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اوکے، کام ڈاؤن۔ ایکے نے خود پر پرفیوم چھڑکتے کہا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ موڈ بحال کرتے فرحاد نے پوچھا۔ علیزے سے ملنے۔ آج نہیں گیا تو سمجھ کام سے گیا۔ وہ کف لنکس بند کرتا بولا۔ اتنا ڈرتا ہے اس سے؟ ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، بس پاپا کے کہنے پر جا رہا ہوں۔ اب کہ ایکے نے سنجیدگی سے کہا جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ ایکے سیاسی پارٹی کے رہنما کا بیٹا، سنجیدہ اور اڑیل۔ دولت کا گھمنڈ نہیں تھا، لیکن مزاج میں ایک سنجیدگی ہمہ وقت پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دوست احباب کا حلقہ نہایت مختصر تھا۔ فرحاد زمان بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کا بیٹا تھا، لیکن نہایت حساس دل کا۔ ایکے کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنایا تھا اس نے، کیونکہ بچپن میں اس کی ماں اسے کسی اور کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جانا کہ دنیا میں کوئی آپ کا سگا نہیں ہے۔ اس کے دوست محض اس کے ساتھ اس کی دولت کی وجہ سے تھے۔ کئی بار جب اس نے پیسے دینے سے منع کیا تو وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہی وجہ تھی اس کے تنہا رہنے کی۔ دونوں کی ملاقات لندن میں ہوئی۔ وہ دونوں ہی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے۔ بیرونی ملک میں بھی وہ اپنی چھاپ چھوڑ چکے تھے۔ وہاں فرحاد زمان کی ملاقات ایکے سے ہوئی جب اس نے اسے بائک ریس میں ہرا دیا۔ لوگوں کو لگا تھا وہ حریف بن کر سامنے آئیں گے، لیکن نہیں، اس بار دوستی کا ہاتھ ایکے کی طرف سے بڑھایا گیا تھا۔
فرحات زمان نے کچھ ششو پنچ کے بعد اس کا ہاتھ تھاما، یہ سوچ کے کہ چلو اس کو بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ایک ہر آزمائش میں پاس ہوا تھا۔ اس کی ہر غلط صحیح میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا، مل کر کئی لوگوں کا سامنا کیا تھا انہوں نے۔ بہت سے لوگ حسد میں انہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کر چکے تھے، لیکن بہت بری طرح ناکامی ہاتھ آئی تھی ان کے۔ ایکے نے جانا تھا کہ فرحات بہت حساس دل کا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لگا لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایکے نے کبھی اس کو ہرٹ نہیں ہونے دیا تھا، بچے کی طرح اس کے لاڈ اٹھائے تھے، نہیں تو وہ اپنی طبیعت خراب کر لیتا۔ میل چیک کرتے ایک بار پھر دھیان باہر سے آتی آواز پر گیا۔ اب کی بار شاید کوئی بچی اپنی ماں سے کسی بات کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے جھنجلا کر فون بند کر کے سیٹ پر پھینکا۔ اس کا آدھا گھنٹہ برباد ہو گیا تھا۔ گارڈز واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے پچھلی۔ اپنی گاڑی میں وہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اچٹتی نظر گھما کر باہر دیکھا جہاں وہ بھورے بالوں والی بچی کھڑی تھی۔ اماں، ہماری 16ویں سالگرہ کا وہ تحفہ دلوا دو نا۔ وہ مسلسل اپنی ماں کا دوپٹہ منہ میں ڈال رہی تھی۔ افشان بلوچ کو کراہیت آئی، اس کی نفاست بھری طبیعت کو ایسے منظر کہاں بھاتے تھے۔ بچی کا چہرہ اپنی ماں کی طرف تھا، اس لیے وہ ابھی تک اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہے رحمی؟ بہت مہنگا تحفہ نہیں مانگ رہی تو؟ اماں 9,000 کی تھی بس، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ 9,000 رحمی؟ باپ تیرا کسی کے آگے پیچھے گھوم کر اتنا نہیں کماتا کہ تجھے وہ موا 9,000 کا بلی کا بچہ خریدے۔ بابا جانی ضرور دلوا دیں گے، اس نے پرجوش ہوتے کہا اور اپنا رخ بھی دوسری طرف کیا۔ چونکہ اس کی گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے وہ یہ منظر آسانی سے دیکھ پا رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی شاید کسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ بچی کا چہرہ دیکھتے افشان بلوچ نے جھکا سر دوبارہ اٹھایا۔ وہ دکھنے میں اپنی عمر سے چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ ابھی تو اس نے 16ویں سالگرہ کا بتایا تھا۔ دونوں طرف پونیاں باندھے، سادہ شلوار قمیض میں پھولے گال لیے جو دھوپ سے تمتما کر سرخ ہوئے تھے۔ اب وہ بار بار اپنے گالوں کو رگڑ رہی تھی، شاید دھوپ چبھنے لگی تھی۔ افشان کے انابی لبوں نے ہونٹ بیچ لیے۔ پاگل بچی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے وہ ہوش میں آیا۔ رکو 2 منٹ، ڈرائیور کو کہا تو اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ امی دلوا دو نا وہ بلی کا بچہ، وہ اب بھی منتیں کر رہی تھی۔ خبردار، اب نام لیا تو نے، سودا سلف آ جاتا ہے وہی کافی ہے، باقی ہر خواہش سے تمہارا باپ پوری کر رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ بلی کا وہ بچہ، اس نے مسکراتے کہا۔ اپنے گھر جاؤ گی تو وہیں لینا، شہری کو بولنا لے دے گا۔ بچی نے منہ بسورا، اور وہاں افشان بلوچ نے آنکھیں سر یہ اپنے۔ اس سے پہلے ڈرائیور کچھ بولتا، اسے سامنے سے فاروق سرور آتا دکھائی دیا جو اب ان کے پاس آ رہا تھا۔ سر یہ فاروق کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ ڈرائیور نے اس کا دھیان ان کی طرف دیکھ کر اسے مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ چلو کافی وقت کا ضیاع کر لیا ہے، اس نے آنکھوں پر شیڈز چڑھاتے کہا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ سنو چھوٹی لڑکی، وہ جو اب کمرے میں داخل ہوئی تھی وہیں رکی۔ یہاں آؤ، احد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی۔ بیٹھو۔ ایانے نے بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھی جو تھوڑی سی تھی، وہ خود بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی سی جگہ کو غنیمت سمجھ کر بیٹھی، نظریں ہنوز جھکی تھی۔ شاید اس کے اگلے حکم کا انتظار تھا۔ تمہاری منگنی کیوں ٹوٹی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کی توقع کم از کم اپنے سامنے بیٹھے شخص سے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میں بنا رکے بتاؤ، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی گھمبیر آواز سنتے اس نے تھوک نگلا۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایانے نے نم آنکھیں میچ کر کھولی۔ احد قریشی نے فوراً اسے کھینچ کر قریب کیا۔ یہ آنکھیں کیوں نم ہیں ایانے ذوالفقار؟ احد نے اس کی گردن کے پچھلی طرف ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ لگتا ہے اس سے شادی نہ ہونے کا غم اب بھی ہے۔ ایانے نے تڑپ کر اسے دیکھا، اور یہی تڑپ احد قریشی کو آگ لگا گئی تھی۔ اس کی شریک حیات جو اس کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کی آنکھیں کسی اور کے لیے نم تھی۔ اٹھو فوراً۔ احد نے اسے چھوڑتے اگلا حکم صادر کیا تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ مس ایانے۔ ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ گڑایا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اے سی دیکھ رہی ہو؟ اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ تب تک جب تک میں نے بولنا نہیں ہے کہ وہاں سے ہلو۔ ایانے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اسے اے سی سوٹ نہیں کرتا، اسی لیے رات کو وہ بلینکٹ اوڑھ کر سوتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ بنا اپنی غلطی جانے اس نے معافی مانگی۔ ایانے ذوالفقار، آج رات اے سی کے سامنے گزاریں گی تو سابقہ منگیتر کے لیے جو آپ کے دل میں جذبات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ احد قریشی نے صفاقی سے کہا۔ احد آئی ایم سوری۔
وہ روندھی آواز میں بولی۔ اپنی سزا پوری کرے ایان نے۔ وہ اسے دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ چونکہ احد کو سخت گرمی لگتی تھی اور برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، سو ان کے روم میں چلر لگوایا گیا تھا۔ وہ 10 منٹ میں ہی ٹٹھر گئی تھی اور اس دیوار گیر ایئر کنڈیشن کے سامنے۔ اس بات کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ افشان بلوچ کی یادداشت سے وہ بچی نکل چکی تھی۔ آج وہ اپنے لاؤنج میں بیٹھا کام کر رہا تھا، انگلیاں مسلسل ٹائپنگ کر رہی تھی اور آنکھیں پاس پڑی فائل پر تھیں۔ ملازم دھیان سے اپنا کام کر رہے تھے، جانتے تھے افشان بلوچ کو شور سے سخت چڑ تھی۔ شور، ہنگامہ آرائی، نیز کی تقاریبوں سے بھی وہ دور ہی رہتا تھا۔ لاؤنج سے ملحقہ باورچی خانے میں کوئی برتن گرا تھا جس کا شور پورے گھر میں نہ سہی لیکن لاؤنج میں ضرور گونجا تھا۔ ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا تھا اور انگلیوں کی حرکت فوراً سے پہلے تھمی تھی۔ ملازم جو سامنے ہی کھڑا تھا اسے رکتا دیکھ باورچی خانے کی طرف جانے لگا تو اس نے روکا اور خود داخل ہوا۔ خان سامہ ہانتی نیچے سے برتن اٹھا رہی تھی، وہ اسے جھکتا دیکھ کر اٹھا اور اس کا برتن اٹھایا۔ 30 کی عمر کی اس بھرے وجود والی عورت نے سہم کر اسے دیکھا۔ سر معاف کیجیے گا، ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے بھی سب کی طرح افشان بلوچ کے غصے کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے ڈرتی بولی، آپ کل سے کام پر نہیں آئیں گی۔ افشان نے ایک نظر ان کے بھاری سراپے پر ڈالتے نظریں جھکائی۔ نہیں سر، ایسا نہیں کریں، معاف کر دیں، میں اکلوتی کمانے والی ہوں اپنے گھر کی، بچوں کو کیسے کھلاؤں پلاؤں گی؟ سب آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کل سے نہیں آئیں گی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اس نے آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے کہا جو وہ کام کرتے وقت روشنی سے بچنے کے لیے لگاتا تھا، نہیں تو اس کے سر میں درد شروع ہوتا تھا۔ 3 بیٹیاں ہیں اور اب… اس نے نظریں جھکائی۔ اسی لیے بول رہا ہوں کل سے آپ نہ آئیں، چھٹی کٹے، تنخواہ نہیں کٹے گی، پوری پہنچ جایا کرے گی۔ افشان نے کہا تو وہ چونکی۔ آپ کے ہسبینڈ؟ وہ نہیں ہیں، اپنی دنیا میں گم ہے کسی دوسری عورت کے ساتھ، میں اپنی اولاد کو خود پال رہی ہوں۔ اس عورت کے لہجے میں یکدم چٹانوں جیسی سختی در آئی۔ کیا ہر باپ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے افشان بلوچ کے ذہن میں کوندا۔ آپ کی بیٹیوں کا خرچہ بتائیں، وہ اچھی جگہ پڑیں گی، آپ نے فکر نہیں کرنی، اب آپ سب میری ذمہ داری ہیں، بہن جیسی بڑی۔ وہ بولا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایسا افسانوں میں نہیں حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں گھٹیا اور برے لوگ ہیں تو کچھ اچھے اور فرشتہ صفت لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ اس عورت نے نم آنکھوں سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ چلے گھر، ڈرائیور چھوڑ آئے گا، نمبر رکھ لیں میرا، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ وہ عورت جس کا نام ممتاز تھا سر خم کرتی اسے دعا دیتی نکل گئی تو وہ بھی واپس وہیں بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ وہ فریش ہونے کے بعد آ کر بیڈ پر لیٹ کر فون میں مصروف ہو گیا۔ ذہن سامنے کھڑے وجود پر تھا۔ احد، اچھو، ایم سوری، جیسا آپ سمجھے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بات 40 منٹ گزر چکے تھے۔ کمرے میں اس کی آہستہ سی آواز گونجی۔ احد نے ساتھ لگا لیمپ بھی بجھا دیا۔ وہ ظالم نہیں بن رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کا ایان کی آنکھ میں کسی غیر مرد کے لیے آیا آنسو برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی پاگل کر رہی تھی اس کو۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ احد نے تکیے کو زور سے مٹھی میں بھینچا اور پھر دیوار پر دے مارا۔ ڈیم اٹ گرل، اب رونا کس بات کا رہا ہے؟ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا، اٹھ کے اس کے قریب آیا اور کندھے پر اٹھا کر بستر میں لٹا کر کمفرٹر اڑا کر اے سی کی اسپیڈ سلو کر کے خود بھی لیٹا۔ کمرے میں اب بھینی بھینی اس کی پرفیوم کی خوشبو تھی، لیکن اسے اپنے ساتھ لیٹے وجود کے بالوں کی مسحور کن خوشبو زیادہ بھاتی تھی۔ وہ سردی سے ہلکی ہلکی کانپتی پوری کمفرٹر کے اندر چھپ گئی۔ 2 کمفرٹر لینے کے بعد بھی اس کا یہ حال تھا۔ ایان ذوالفقار، اتنی چھوٹی سی سزا پر آپ کا یہ حال ہے، سوچیں بڑی سزا پر آپ کیسے ریئیکٹ کریں گی؟ لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ احد نے جھنجلا کر اس کی سائڈ پر دیکھا اور پھر جلتا لیمپ بھی بجھا دیا۔ اس کی سسکیاں اب احد قریشی کو قریب سے سنائی دے رہی تھی کیونکہ وہ اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ پوری ٹھنڈی پڑی تھی۔ اب رونے سے کیا ہوگا؟ احد نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تو وہ ہوش میں آئی اور اس سے دور ہونے لگی۔ ابھی وہ کام کر رہا تھا کہ فاروق سرور اس کے پاس چلا آیا۔ سر، کام ہو گیا ہے، اس NGO کے بارے میں ساری معلومات نکال لی ہیں۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ گڈ، کوئی معلومات غلط نہیں ہونی چاہیے فاروق صاحب۔ اس نے گہری آنکھیں اٹھا کر انہیں آگاہ کیا۔ فاروق سرور جو کہ 45 سال کے تھے اس کے لیے کام کرتے تھے، اسے جہاں کی معلومات چاہیے ہوتی وہی فراہم کرتے تھے۔ اس نے فائل کی ورق گردانی شروع کی تو وہ بھی سامنے صوفے پر اس کے اشارہ کرنے پر براجمان ہوئے۔
ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کے پرنٹس نکلوا دیں، ایک کاپی اپنے پاس بھی رکھیں، ایک آرٹیکل لکھوانا ہے اس NGO پر۔ اوکے، ہو جائے گا، میں ایک قابل ایڈیٹر کو جانتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ ابھی یہ کام کروا کے دے سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ اسے فیز میں رہتا ہے، میں لکھوا لاتا ہوں، اس وقت وہ گھر پر ہی ہوتا ہے۔ بہترین، میں نکلتا ہوں۔ فاروق سرور باہر نکل گئے، وہ بھی فون کان سے لگا کر اپنی اگلی میٹنگ کے پوائنٹس نوٹ کروانے لگا۔ اگر دوبارہ AC کے سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو بے شک دور ہو سکتی ہیں۔ احد کی گھمبیر آواز پر اس نے مزاحمت ترک کر دی۔ احد قریشی کی انابی لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ احد نے اپنی گردن اس کے بالوں میں چھپائی تو وہ سٹ پٹائی۔ احد، شش۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے بازو پر سہلا رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کا باڈی ٹمپریچر نارمل ہو گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ایانے اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی بھی سردی لگ رہی ہے؟ احد کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ تھوڑی سی، ایک لفظی جواب دے کر اس نے دور ہونا چاہا۔ احد نے اپنا ناک اس کی گردن پر سہلایا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کے کان بھی سرد پڑے تھے۔ احد نے جھک کر انہیں لبوں تلے دبایا۔ اس کا لمس اپنے کان کی لوب پر محسوس کرتے وہ دور ہونے لگی۔ ایانے، آپ یہ کوشش کیوں کرتی ہیں؟ آپ یا تو مجھے آپ کہیں یا تم۔ ایانے منمنائی۔ یہ میرے موڈ سوئنگز ہیں ایانے ذوالفقار، جس کو جتنی جلدی سمجھ لیں گی آپ کا فائدہ ہی ہوگا۔ آپ تم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ایانے بھی ہیں، چھوٹی لڑکی بھی۔ سو جائیں احد۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اٹھ کر کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایانے کو لگا اسے کسی بات کا برا لگا ہے، لیکن وہ پل میں ٹیوب لے کر واپس آیا۔ ساتھ والا لیمپ آن کر کے اس کے سفید مرمری ہاتھ پر جہاں کافی کے کچھ چھینٹے پڑے تھے مرہم لگایا۔ ایانے کو جو وہ لگتا تھا وہ بالکل الٹ تھا اس کی، اور وہ اس کی چھوٹی سی چیز پر بھی نہایت غور سے دیکھتا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ آیا تو وہ تھوڑا سا کھسک کر اپنی جگہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی بنا اسے چھیڑے اس کا تکیا اور بلینکٹ ٹھیک کرتا آنکھیں مون گیا۔ راہمی، چلو بیٹا، میرا کام ہو گیا ہے۔ وہ پھولے گال والی بچی جھولا جھول رہی تھی۔ نہیں بابا، بھی کچھ دیر اور۔ نہیں بیٹا، ایسا اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا، پر ہو سکتا ہے یہ میرا گھر ہو جائے کبھی۔ وہ کھلکھلائی۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھتے کہا۔ ہم اس گھر کے مالک سے خرید لیں گے جب میں بڑی ہو جاؤں گی، پھر بہت سارا کمایا کروں گی، پھر دیکھنا ہم بھی ایسے گھر میں رہیں گے۔ وہ اپنے ہی خواب بونے لگی تھی۔ فاروق سرور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو مسکراتے دیکھا تو خود بھی مسکرا دیے۔ چلو اب۔ نہیں نا پلیز، تھوڑی سی دیر۔ وہ آنکھوں کو چھوٹا کرتی بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، یہیں بیٹھو، میرا آدھے گھنٹے کا کام ہے، میں کر کے آتا ہوں واپس، لیکن اندر مت جانا اور نہ ہی باہر، بس یہیں بیٹھی رہو۔ وہ خود بھی اسے نہیں لے کے جانا چاہتے تھے باہر، کیونکہ دھوپ سے اس کے برے گالوں پر الرجی ہوتی تھی۔ آج وہ ضد کر کے ان کے ساتھ آئی تھی۔ فاروق سرور کا تو روز کا کام تھا آنا، لیکن آج وہ پہلی بار آئی تھی، اسی لیے انہوں نے باہر ہی بٹھایا تھا اور اندر جانے سے منع کیا تھا۔ نہ جانے افشان بلوچ کو یہ بات اچھی لگتی بھی یا نہیں۔ وہ اس کی کمپنی میں جاب کرتے تھے اور ان کا تعلق بس کام سے تھا۔ وہ چلے گئے تو وہ بھی پاؤں سے جھولا جھولاتی جھولنے لگی، لیکن سخت بور ہونے پر اٹھی اور دوسری طرف بنے لان میں چلی آئی، جس کا رستہ وہیں لان سے نکلتا تھا۔ وہاں دو بل ڈاگز کو پونچھ ہلاتا دیکھ وہ چہکی۔ ہے پپی! وہ دوڑ کر ان کی طرف آئی۔ دو کتے چھوٹے تھے ابھی، لیکن اتنے بھی نہیں کہ نقصان نہ پہنچاتے۔ ان کو یہاں ٹریننگ کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھونکنے لگے۔ سر شکر کے رسیوں سے جکڑے تھے، نہیں تو اب تک اسے دھونک کر رکھتے تھے۔ وہ سہمی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، ان کے اتنا قریب کھڑی تھی وہ۔ اب وہ رونے لگی تھی کیونکہ وہ مسلسل بھونک رہے تھے۔ ماضی۔ اور پھر ذوالفقار صاحب نے اپنا رخ اپنی لاڈلی کے کمرے کی طرف کیا۔ وہ اوندھے منہ اپنے تکیے میں سر گھسائے پڑی تھی۔ ایانے میری جان، بات تو سنیں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی، کتنی ہی ناراضگی سہی، لیکن باپ کا احترام سب سے پہلے تھا۔ باپ، آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ بیٹا، ان ہڈیوں کو کام کی عادت پڑ گئی ہے، اور ویسے بھی گھر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ لیکن آپ میری بات مان لیں، گھر رہیں، ریٹائرمنٹ لے لیں، امی اور میرے ساتھ وقت گزاریں، پھر تو میری شادی ہو جائے گی۔ آخری بات اس نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کی تھی۔ اچھا میری جان، بس اسی بات کو شکوہ ہے، ایک ہی جان سے پیاری اولاد ہے، وہ بھی دوسروں کو دے دیں گے۔ اچھا آپ بتائیں کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی پینشن سے اچھا گزر بسر ہو جائے گا۔ میں بھی اسکول میں پڑھاتی ہوں، میری شادی کے لیے پیسے آپ نے بینک میں جمع کروا رکھے ہیں، سو فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے منٹوں میں ہر پریشانی کا حل ڈھونڈ نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں، ایسے معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بابا،
اوکے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن کچھ دن دے مجھے۔ وہ خود بھی اب تھکنے لگے تھے، بڑھاپے سے زیادہ انہیں اپنی جان سے پیاری بیٹی کی فکر تھی۔ انہوں نے کتنی محبت سے پالا تھا اسے، وہ سب دے سکتے تھے لیکن نصیب نہیں، اسی بات سے انہیں ڈر لگتا تھا۔ اور انہوں نے کبھی ایانے کی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن ابھی وہ ایک بار فاطمہ بیگم سے بھی مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ اور پھر ہمیں اچھی سی چائے پلائیں، نہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، تم جانتی ہو یہ بات۔ فین ہیں آپ میرے، مجھے پتا ہے۔ یہ تو بجا فرمایا آپ نے۔ ایسے ہی کہکوں میں وہ خوشگوار لمحے گزرے۔ ذوالفقار صاحب کی وہی تو فیملی تھی، نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، والدین رضاء الہی سے انتقال کر گئے تھے۔ وہیں فاطمہ بیگم کی بھی کوئی بڑی فیملی نہیں تھی، ایک بہن اور ایک کی بھائی تھا۔ بھائی چونکہ ان دونوں سے چھوٹا تھا اس لیے اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے۔ بہن ان سے بڑی تھی، خالدہ مجاہد، ان کے شوہر آرمی میں تھے، اور اب بیٹا بھی جو ایانے سے بڑا تھا، ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی۔ اگلے روز ایانا پھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوئی۔ چونکہ صبح کے وقت ذوالفقار صاحب چھوڑتے تھے تو اس کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا تھا۔ اس نے گریجویشن کرنے کے بعد پری سیکشن میں بچوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ بچوں سے خاص لگاؤ تھا اسے، یہی وجہ تھی کہ وہ کم سیلری میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اسے اس تنخواہ کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی، اس تنخواہ سے وہ محض خود کے شوق پورے کیا کرتی تھی۔ ہزاروں کتابیں اور ناولز ہمہ وقت اس کے پاس موجود ہوتے، باربی سیریز کی کتنی ہی موویز تھیں اس کے پاس، کپڑے اور ناک میں پہننے کی نوز پنس کی کثیر تعداد تھی اس کے پاس۔ یہی چھوٹے چھوٹے شوق تھے اس کے، مختلف ریسیپیز کو فالو کرنا اور پھر سب کو کھلانا بے حد پسند تھا۔ کھلی ہوا میں سانس لینا، بارش میں پھولوں کے ساتھ رقص کرنا، رات کو آسمان پر دیکھ کر تاروں سے باتیں کرنا، یہی زندگی تھی ایانے ذوالفقار کی۔ اسے لگتا تھا کہ قسمت بہت اچھی ہے اس کی، لیکن اصل قسمت کا معلوم تب ہوتا ہے جب آپ کو کسی دوسرے شخص سے منسلک کیا جائے، اور نہ جانے ایانے ذوالفقار کی آنے والی زندگی کیسی تھی۔ یہی سب سوچتے چھٹی ہو گئی تو وہ باہر نکل گئی۔ گھر اسکول سے کچھ فاصلے پر تھا، سو وہ پیدل جانے کو ترجیح دے دی تھی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچی تھی کہ پھر سے وہی لینڈ کروزر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ دل میں خوف مزید بھرا تھا۔ مخالف نے اس کی آنکھیں میچنے کا منظر دیکھا تھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ اسے خوفزدہ بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ ہو رہی تھی تو اس سے کچھ دن کی دوری اچھی تھی۔ مشکل کام تھا، لیکن محبت میں سب ہو جاتا ہے۔ مسلسل کتوں کے بھونکنے پر وہ جھنجھلاتا اٹھا اور پچھلے لان میں نکلا، جہاں کوئی لڑکی ان کے پاس کھڑی تھی اور وہ مسلسل بھونک رہے تھے۔ سنو لڑکی، کیا کر رہی ہو، ہٹو۔ وہ اس کی طرف سہمی سی گھومی تھی، آنکھیں رو کر ہلکی سوجی تھی اور وہ مسلسل اپنا چہرہ رگڑ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پھولے گال سرخی مائل ہو چکے تھے۔ کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے تیوری چڑھاتے پوچھا اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ راہمیہ وہ پاس آیا تو گھتے بھونکنا بند کر چکے تھے اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ ہاتھ نیچے کرو۔ وہ لڑکی مسلسل چہرہ رگڑتی اسے مزید تیز دلا رہی تھی۔ یہاں کس طرح آئی، میرے گھر میں کیسے گھسی ہو بتاؤ؟ کیونکہ وہ 17 سال کی بچی اسے چور تو کہیں سے نہیں لگی تھی۔ گلابی فراک اور پاجامہ پہنے وہ اونٹی سی پونی کر کے رکھی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ ہٹایا اور اپنے سامنے کھڑے اس مرد کو دیکھا جو غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ وہ ہم میں کچھ کہتی کہ دوبارہ چہرہ رگڑنے لگی کہ گال دھوپ کی تمتماہٹ سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے پانی مانگا۔ سامنے کھڑے شخص نے بیزاری سے اس بچی کو دیکھا جو اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی، نہ جانے کہاں سے گھس آئی تھی اور اب اس کے وقت کا ضیاع کر رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے پائپ کا نلکا آن کیا اور پائپ کا رخ اس کی طرف کیا۔ پانی پڑتے ہی اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بوکھلائی، لیکن سامنے والا پانی بند کرنا بھول گیا تھا شاید۔ ٹھنڈا پانی پڑتے اس کے گالوں کو کچھ سکون ملا تھا۔ وہ پانی بند کرتا واپس آیا۔ جلدی بولو اور نکلو۔ بابا کے ساتھ آئی تھی، وہ بچی منمنائی۔ ایانے جلدی سے فریش ہو کر آؤ، تمہاری خالہ اور معاذ آیا ہے۔ فاطمہ بیگم مجھ سے بتایا تو وہ سر ہلاتی اوپر چلی گئی۔ موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ واپس آتی کچن میں برتن نکالنے لگی ٹیبل پر لگانے کے لیے۔ گلا کھنکارنے کی آواز پر پلٹی جہاں وہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ ایانے نے آہستہ آواز میں سلام لیا۔ وعلیکم السلام۔ ذہی نصیب، آج آپ کا دیدار ہو گیا، نہیں تو اس غلام نے ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جانا تھا۔ مخالف کچھ زیادہ ہی شوق مزاج لگتا تھا۔ ایانے مسکرائی۔ اف معاذ، آپ بہت فضول باتیں کرتے ہیں۔ اس نے چائے کپ میں انڈیلی۔ میں کافی لوں گا، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ تم جانتے ہو مجھے کافی بنانا نہیں آتی، ایانے نے جتایا۔ ابھی لاسٹ ٹائم جب آیا تھا تبھی تو سکھائی تھی تمہیں، پھوہڑ لڑکی۔ خبردار، مجھے ایسا مت کہا کریں۔
شروع میں تیز لہجہ اپنائے، آخر میں اس نے دھیرے سے کہا، چلیں ایک بار آ جائیں پھر اچھے سے سکھائیں گے۔ محاذ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایانے نے سٹ پٹا کر رخ موڑ لیا تو وہ بھی باہر نکل گیا۔ بے شک ان کے رشتے کی بات بڑوں میں چل رہی تھی، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا تھا۔ محاذ کی ٹریننگ ختم ہوتے ہی اسے اس کا پہلا مشن دیا جانا تھا۔ اس سے پہلے سب چاہتے تھے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ اس نے کھانا لگنے کا سب کو بتایا اور خود باہر نکل آئی۔ خالہ سے وہ پہلے مل چکی تھی۔ ذوالفقار صاحب کی آج ریٹائرمنٹ کی خوشی میں آفس میں پارٹی رکھی گئی تھی شام میں۔ ایانے خوش تھی کہ اس کی بات مان لی تھی اس کے بابا نے۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ بھائی صاحب، اب ہمیں اپنی امانت آپ سے لینی ہے جلد از جلد، خالدہ مجاہد نے کہا۔ کیوں نہیں، مل کر تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب بھی متفق نظر آئے۔ ایانے نے ایک نظر ان پر ناراض سی ڈالی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ محاذ اور خالدہ مجاہد بھی چلی گئی تھی شام میں۔ 2 مہینوں بعد کی نکاح کی تاریخ رکھی تھی انہوں نے۔ ذوالفقار صاحب کی طرف سے تمام تیاریاں تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی سیونگز ایانے کے لیے ہی تو رکھی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اس کا باپ کہیں جانے کے لیے گاڑی نکلوا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں اس پر نہیں، بچی کے بھیگے وجود پر تھیں۔ افشان بلوچ کی رگیں تنی اس نے بچی کو گھسیٹ کر اپنی طرف کیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہوا، ایسے کہ وہ بچی اس کے وجود کے آگے چھپ گئی تھی۔ اس کا باپ ہنکارا ابھرتا نکل گیا۔ ساڑھے موٹ کا بیڑا غرق کر دیا تھا ان کی سوتیلی اولاد نے۔ اس کی گاڑی نکلتے ہی وہ مڑا اور یہیں اس کا توازن بگڑا تھا۔ وہ گرا اور ساتھ میں اس لڑکی کو بھی گرا چکا تھا جو اس کے ساتھ آدھی اس پر اور آدھی زمین پر پڑی تھی۔ افشان بلوچ کو وہ لڑکی انتہائی بری لگ رہی تھی اب، لیکن پہلی بار اپنے جسم پر صنف نازک کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ بچی تھی بے شک اس کے سامنے، کہاں وہ 25 سالہ مرد اور کہاں وہ 16-17 کی بچی، لیکن تھی تو صنف نازک اور اس کا بھیگا وجود۔ افشان بلوچ نے پہلی بار خود کو شرمندہ محسوس کیا تھا۔ اس نے مجبوراً اسے ہاتھ لگایا اور دور کیا، لیکن اس کے گیلے بال اس کی اپنی شرٹ پر تھے۔ اوفو! اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور جھٹکے سے اس کے بال چھڑائے جو کافی لمبے تھے۔ اسے کھڑا کیا اور خود بھی کھڑا ہوا۔ لڑکی نے گھبرا کر پشت کر لی اس کی طرف۔ افشان بلوچ کی نظر پہلی بار اپنی 25 سالہ زندگی میں کسی لڑکی پر اٹھی تھی۔ اس کی سفید شفاف گردن پر چکے پچھلے کا گلا گہرا تھا۔ وہ مڑا اور اندر سے لا کر اسے شال اوڑھی۔ ابھی اس کی نظر اٹھی تھی، نہ جانے کتنوں کی اٹھتی، یہی بات اس کو زہر لگی تھی۔ یہ افشان بلوچ تھا؟ اسے خود پر حیرانی ہوئی، لیکن یہی اس کی ماں کی تربیت تھی۔ کتنا بھی سخت گیر سہی، لیکن تربیت تو اپنا چھاپ چھوڑ ہی جاتی ہے۔ لڑکی کو اندر لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو سب بھلائے ان ڈاگس کو دیکھ رہی تھی جو اب خاموش بیٹھے تھے۔ خود وہ چینج کرنے چلا گیا، چونکہ مٹی لگ چکی تھی اس کے کپڑوں پر۔ حال ایانے نے آنکھ صبح 5 بجے کھولی، کیونکہ یہی روٹین تھی اس کی۔ نماز ادا کر کے عہد کے سارے کام کرتی تھی وہ۔ بے شک عہد نے اسے نہیں کہا تھا، لیکن یہ اس کی ذمہ داری تھی اور ایانے ذوالفقار اپنی ذمہ داری نبھانا خوب جانتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو بے حد حسین تھا۔ کیا اسے اس حسین شخص سے محبت تھی؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ جواب میں اسے خود میں خاموشی سنائی دی، جس سے وہ خود بے چین ہوئی۔ اسے کیوں خود میں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ شوہر تھا اس کا، لیکن اس کے ستم، وہ جب بھی یاد کرتی ہر ستم، ہر زخم پھر سے ہرا ہو جاتا تھا۔ وہ مسلسل بے چینی میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ عہد نے جھنجھلا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی گھمبیر آواز پر اپنی سانس تک روک لی۔ عہد نے ہونٹ بھینچے۔ بتاؤ چھوٹی لڑکی۔ کچھ نہیں، میں جا رہی تھی۔ ایان نے فوراً اٹھ کر بیٹھی تو عہد نے بھی آنکھیں بند کی۔ نہیں، محبت ہے مجھے، اس نے خود کو باور کروایا۔ ہاں، ماما کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ وہ منمنائی، لیکن مجھے آپ سے محبت نہیں۔ اس کی یہ سرگوشی مخالف نے بھی سنی تھی اور اب جھٹکا دے کر اسے خود پر گرایا تھا۔ آپ کو مجھے سے محبت کرنی ہے ایانے، ہر حال میں، کسی بھی صورت۔ یہ کیسی زبردستی تھی، ایانے کی سمجھ سے باہر تھا سب۔ بولو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ عہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایانے نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عہد نے اس کی آنکھیں اپنی پوروں سے صاف کی کہ آنکھوں میں مزید نہ آنسو آنے کی تنبیہ واضح تھی۔ بولو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ نہیں۔ عہد نے ساتھ میز پر پڑا لیمپ جھٹکے سے نیچے گرایا۔ ڈیم، جسٹ سے یو لو می۔ ایانے نے خوف سے آنکھیں میٹھی۔ آپ مجھے زبردستی بلوا سکتے ہیں، یہ آپ کے بس میں ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، ایانے نے ہلکی آواز میں بولا۔
अहद ने उसे मज़ीद करीब किया, उसकी आंखों में सच्चाई तलाशी जहाँ उसका अक्स था लेकिन धुंधला। मोहब्बत ज़बरदस्ती का सौदा होता तो कोई आशिक नाकाम न ठहरता अहद कुरैशी, कोई बादशाह मोहब्बत में फ़कीर न बनता। अहद ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। इसी कुर्बत की तासीर अयाने को पिघलाती थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? अहद ने उसकी आंखों में देखकर कहा। उसका इशारा कहाँ था अहद समझ कर भी नासमझ बन गया था। तुम्हारा एक ख्वाब क्या है? वो यकदम बात बदल गया। उसे खुद से हटाकर साइड पर लेटाया और अपने बाजू का हसार उसके गिर्द बांधा। मुझे काम करना है अहद, मेरे आगे तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं होना चाहिए, माइंडेड। उफ, उसका दोस्त बड़ा लेजा। वो वाकई अयाने जुल्फ़िकार को बेबस करने का हुनर जानता था। ख्वाब कैसे एक हो सकता है? बहुत से हैं। एक ख्वाब जो तुमने हमेशा देखा हो, एक बेहतरीन शख्स का, वो तुम्हें मिल गया, आगे बोलो। अयाने का दिल किया वो इस मंज़र से गायब हो जाए। वो ऐसे ही उसकी हर बात का जवाब देकर उसे लाजवाब कर देता था। सारे ख्वाब बताओ। अहद ने अपनी उंगली से उसके बाजू पर लकीर खींची। हाँ, बहुत से हैं। अपने करीब लोगों को खुश देखना, बर्फ़बारी देखना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ जो शख्स मुझसे मुंसलिक है उसकी सारी तवज्जो, सारी मोहब्बत की हकदार मैं रहूँ हमेशा। और वो चेंज करके वापस आया तो वो लड़की अब ज़मीन पर बैठी उन बुल डॉग्स के सर पर हाथ फेर रही थी। देखो, जैसे वो तुम्हारे मालिक हैं वैसे मैं भी हूँ, तो अगली बार मुझसे डरना नहीं और ना ही भौंकना, नहीं तो। कदमों की आवाज़ पर उसने सर झट से उठाया जहाँ वो सख्त नज़रों से उसे ही घूर रहा था। राइमिया ने होंठ को कुचला जहाँ वो देव हेकल अब भी खड़ा था। खड़ी हो जाओ फ़ौरन, अफशान ने गुस्से से कहा। अब बताओ कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अफशान बलोच ने चादर को कंधे पर दुरुस्त किया। हम राहिमिया, नाम पता चल गया है लड़की, आगे बताओ यहाँ क्या कर रही हो? वो हम अपने बाबा के साथ आए थे। पता है हमें पपीज़ इतने ज़्यादा पसंद हैं। ये पपीज़ नहीं हैं, बुलडॉग्स हैं। अफशान ने दुरुस्तगी से उसे काटा। हाँ ना, हैं तो कुत्ते ही। हम अम्मा को इतनी बार कह चुके हैं कि एक पपी या बिल्ली का बच्चा ले दें, लेकिन अम्मा कहती हैं घर में कुत्ते नहीं रखने चाहिए। लेकिन वो बिल्ली का बच्चा कहाँ लेकर देती हैं? 9,000 का तो है बस। अफशान जो गुस्से से अबरूज काटे उसे देख रहा था एकदम चौंका। अम्मा बस 9,000 का तो है, दिलवा दें। ये लड़की वही बच्ची थी जो सड़क पर खड़ी अपनी माँ से ज़िद कर रही थी। इसका मतलब, और आप भी इनसे बच कर रहें कि काफ़ी ख़तरनाक हैं। वो बातूनी लड़की इसका दिमाग गर्म कर रही थी, मुसलसल अपनी फजूल हाँके जा रही थी। अभी वो कुछ कहता कि फ़ारूक सरवर उसे तेज़ी से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। राहिमिया, राहिमी। वो पसीने से शराबूर उस लड़की का नाम पुकार रहा था। अफशान जान चुका था वो फ़ारूक सरवर की बेटी है। मैं माफ़ी चाहूँगा अफशान बच्चे, ये मुझसे ज़िद कर रही थी तो मैं साथ ले आया। उन्होंने राहिमिया को साथ लगाते मोहब्बत बड़े लहजे में कहा। तुम्हें मैंने मना किया था वहाँ से मत हिलना। मैं तुम्हें वहाँ ना पाकर कितना परेशान हुआ जानती हो? वो अब उससे इस्तफसार करने लगे। ओहो बाबा, देखें ये पपीज़, उप्स, बुलडॉग्स कितने प्यारे हैं। अफशान और फ़ारूक सरवर ने फ़ौरन उन कुत्तों को देखा जो लंबी ज़बान लटकाए खड़े थे। वो खौफनाक कुत्ते उसे क्यूट लग रहे थे। ये तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं रायमी, फ़ारूक सरवर ने कहा। और वो जो ट्रांस की कैफियत में बोलती जा रही थी उसने आंखें मीची। और बताओ। वो अयाने, मुझे कश्मीर देखना है हमेशा से। अहद ने झुककर उसके माथे पर प्यार किया तो वो सट पिटाई। और आपका एक ख्वाब? मेरा? अभी वो कुछ कहता कि साथ पड़ा फ़ोन बज उठा। उसने मुड़कर फ़ोन उठाया और सीधा करके स्क्रीन पर ब्लैंक होने वाला नाम देखा। देख तो अयाने भी नहीं लिया था। अहद ने फ़ोन काट कर साइलेंट पर लगा दिया। कमरे में खामोशी छा गई। लम्हों पहले जो खूबसूरत लम्हे थे उनका इर्तिकाज़ बहुत बुरे तरीके से टूटा था। हाँ, ये हकीकत थी, अयाने की ज़िंदगी की तल हकीकत। वो कितना भी मोड़ लेती मुँह, लेकिन उस शख्स की पहली पसंद कोई और था। उसने दुरुस्तगी से वो हसार तोड़ा और उसका बाजू जो खुद पर था वो झटका। अहद ने नहायत गुस्से से उसे ये करते देखा। अयाने, लेकिन वो उठकर बैठ गई थी। अयाने स्टॉप, मैंने बोला है जाने को। उसने उसका बाजू दबोचा। तो क्या यहाँ सब आपकी मर्ज़ी का होगा? ये घर, ये कमरा आपकी मलकियत है, मैं नहीं। आप चाहते हैं मैं सांस भी आपके कहने पर लूँ तो ये नामुमकिन है। और कहते उसकी आवाज़ रुंध गई। तुम्हारा एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। अहद ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त की। इन पर भी पाबंदी आयद कर दें, मैं आपका खिलौना नहीं हूँ अहद कुरैशी। ये सब गुबार उस एक नाम को देखकर निकला था। अहद ने चंद पल उसकी तरफ देखा और फिर उसके आंसू अपने लबों से चुने। दूर रहो अहद कुरैशी,
क्या तमीज़ भी भूल गई हैं चंद लम्हों में आप? अहद ने उसका चेहरा थामा। उसने गहरी सांस भरी। अहद ने झटके से उसे करीब करते उसकी सांसें खुद में उतारी। वो मुसलसल उसके सीने पर हाथ मार रही थी और अहद कुरैशी को यह मुज़ाहिमत जहर लगी थी। उसे छोड़ा तो वो गहरे सांस भरने लगी। वो उसके बाल सुलझाते, दोनों तरफ से कान के पीछे करता खुद उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। अयाना ने नम आँखों और भीरे लबों को साफ करते खफकी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरा। अफशान बेजारी से सब देख रहा था। फारूक साहब, काम हुआ? जी हो गया है, ये ले आर्टिकल लिखवा चुका हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फारूक सरवर ने फ़ाइल उसके सामने की तो उसने थाम ली। ओके, माज़रत ख्वाह हूँ, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी हमारी राहिमी की वजह से। इट्स ओके। राहिमी, तुम्हारे गाल फिर से गुलाबी हो रहे हैं। मैंने 1000 बार कहा है इन्हें रगड़ा मत करो, इसलिए मना कर रहा था कि धूप में मत जाना वहाँ से उठकर। नो वरीज़ बाबा, इन अंकल ने पानी फेंक कर ठीक कर दिया। देखिए मेरे कपड़े भी भीग गए। उफ अंकल। अफशान बलोच के माथे पर लातादाद शिकने आई। राहिमी, वो अंकल नहीं है, भाई बोल लो। फारूक, कल मिलते हैं। अफशान ने मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब ही ना समझा। उसे इस लड़की पर शदीद ताव आ रहा था। कितनी पागल लड़की थी, बिला वजह ही वो उसे बच्ची समझ रहा था। वो अच्छी खासी हसीन थी और ख़ुद के लिए भाई और अंकल जैसे लफ्ज़ उसे जहर लगे थे। डोगीज़, मेरा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे। उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी तो वो गहरी सांस भरता पलटा। जहाँ वो बात अपने बाप से करती पीछे पलटी थी और उसे देख बिला वजह का मुस्कुराई थी। आह, उसे शदीद बुरी लगी थी वो लड़की। इतना कोई कैसे बोल सकता था? और ऐसे सबके सामने ऊट पटांग हरते करने वाली लड़कियाँ जहर लगती थी। वो गेट से निकल गए तो वो भी अंदर वापस आ गया और फाइल रीड करने लगा। कल से उसे एनजीओ को एक्सपोज करना था। यही तो काम था उसका असल, जिसे वो बखूबी सर अंजाम दे रहा था। वो अपने मुल्क को उन तमाम लोगों से पाक करना चाहता था जो साथ रहने का ढोंग करते हमारी ही बुनियादों को खोखला कर रहे थे। खैर, आजकल उसका ध्यान एनजीओज़ पर था। वो अंदरूनी मालूमात हासिल करता, फिर उसे मीडिया तक पहुंचाकर एक्सपोज करवाता। कोई नहीं जानता था उसकी शख्सियत को। उसने अपना आप एक राज ही रखा था। वो जानता था जिस दिन दुनिया को पता चल गया इन कामों के पीछे कौन है, उसी दिन उसकी मौत है। मौत से नहीं डरता था, लेकिन जानता था ये पाकिस्तान है जहाँ ईमानदार लोगों को आते ही मार दिया जाता था और अगले रोज़ पट्टी चलाई जाती थी। मुकामी शहरी की गाड़ी जंगल के रास्ते में ख़तरनाक हालत में मिली। कौन जानता था कि हकीकत क्या है? यही वजह थी उसका सरेआम आकर काम ना करने की। माजी और फिर उसकी शादी के दिन रख लिए गए थे। दिन पर लगा कर उड़ रहे थे। अयाना खुश थी। बेशक उसे मुआज़ से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो मुतमईन थी क्योंकि ये रिश्ता उसके बाप ने जोड़ा था और मुआज़ अच्छा लड़का था। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनकी और अयाना को मोहब्बत का मायने तक समझ में नहीं आते थे, तो उसके लिए सब बातें नॉर्मल थीं। वो नाराज़ थी अपने बाबा से इतनी जल्दी शादी कर देने पर, लेकिन उन्होंने उसे मना लिया था हमेशा की तरह। मुआज़ और खालदा बेगम ने उन्हीं की सोसाइटी में साथ वाला घर ले लिया था कि एक ही तो भाई था और शोहर तो उनके वैसे भी कम ही घर आया करते थे। और अब मुआज़ भी जल्द अपने पहले मिशन पर जाने वाला था, तो उनके पास कोई तो होता। बेशक उन्होंने ये रिश्ता मुआज़ की ज़िद पर किया था और इकलौता भाई अजीज़ भी था। उन्हें अयाना से कोई मसला नहीं था, लेकिन उसकी हाइट की वजह से वो चाहती थी कि मुआज़ अपने कद की किसी लड़की से शादी करे। अयाना की हाइट इतनी भी कोई छोटी नहीं थी, लेकिन मुआज़ की हाइट काफ़ी अच्छी थी, सो उसके सामने अयाना छोटी लगती थी। वो वैसे भी बहुत रख रखाव वाली औरत थी, ज़्यादा बातें ना करने वाली, संजीदा सी, लेकिन अकलौते बेटे की इज़्ज़त कैसे ना पूरी करती। मुआज़ की पसंद को देखते वो मान गई थी और शादी की तैयारियां करने लगी। अयाना जल्द स्कूल भी छोड़ने वाली थी। उसकी फूफो और होने वाली सास का कहना था कि लड़की शादी के बाद घर संभालती ही अच्छी लगती है। उसे उनकी ये बात कतई पसंद ना आई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। ये उसका आखिरी हफ्ता था स्कूल में। सब अच्छा चल रहा था। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, तो उसका मूड भी काफ़ी खुशगवार था। वो घर जाकर सबके लिए यूट्यूब से कोई अच्छी सी रेसिपी देखकर कुछ बनाने का इरादा रखती थी। स्कूल होने पर वो निकल गई। अभी स्कूल से थोड़ा आगे ही पहुंची थी कि यकदम बारिश शुरू हो गई। उफ़, इसे भी अभी आना था। उसने झुंझला कर यहाँ वहाँ देखा। अल्लाह जी, मैं घर तक पहुँच जाती फिर शुरू कर देते। उसने आसमान को देखते ही मासूमियत से कहा। गाड़ी में बैठा शख्स जो गौर से उसे तक रहा था मुस्कुराया। झल्ली। उसने अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अफशी, अंदर आओ। मामा प्लीज़ डोंट कॉल मी बाय दिस स्टूपिड गर्ली नेम अफशी। उसने नाक सकोड़ा। उसकी माँ का कहका बुलंद हुआ। अफशी, तुम क्यों हर बार कोशिश करते हो जब जानते हो मैं बाज नहीं आऊँगी? वो अपनी व्हील चेयर खिड़की के पास से हटाती बेड के पास लाई जहाँ वो खड़ा था, फिर हाथ पकड़कर उसे भी बिठाया। थक गए हो, चाय बनवाऊँ?
نہیں بلیک کافی۔ اس نے سر ان کی گود میں رکھا۔ اپنی ماں کے سامنے وہ کوئی اور ہی افشان ہوتا تھا۔ شدید برا لگتا ہے ہمیں آپ کا وہ کالی کافی پینا۔ کب چھوڑو گے؟ چھوڑ دوں گا ایک دن جب اس کی طلب نہیں رہے گی۔ نہ جانے وہ دن کب آئے گا بھی یا نہیں۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ کمرے میں اب خاموشی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ افشی، ماما۔ اوکے اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی کون تھی نیچے؟ انہوں نے مسکراتے کہا، فاروق کی بیٹی۔ انکل بولا کرو، وہ کافی بڑے ہیں تم سے۔ لیکن فاروق کی بیٹی کتنی معصوم ہے، شرارتی، زندہ دل۔ وہ کھڑکی سے اس کی باتیں سن چکی تھیں اور دیکھ بھی چکی تھیں۔ اب آپ فلمی سینگ کی طرح افسانوی باتیں مت کیجیے گا کہ وہ آپ کو بہو ہو تو کتنی رونق لگ جائے گی گھر میں۔ افشان نے بیزاری سے کہا، اوہو، ہم ایسا تو نہیں کہنے والے تھے۔ او پلیز ماما، میں آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ تو سائمہ بیگم مسکرا دیں۔ بے شک وہ یہی کہنے والی تھی۔ تو پھر سوچ لو، انکل کہہ کر گئی ہے وہ مجھے، اور 17-18 سال کی ہے وہ، تو کیا ہوا؟ تم مہینہ پہلے 25 کے ہوئے ہو۔ ماما 8 سال کا فرق آپ کو معمولی لگ رہا ہے؟ خیر چھوڑیں، یہ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، جب کہ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ لیکن کیوں افشان؟ ساری زندگی پڑی ہے، آگے اکیلے کیسے رہو گے؟ کیوں بھاگتے ہو صنف نازک سے اتنا دور؟ میں خود کے ساتھ کسی اور کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور مجھے نہیں لگتا میں شادی جیسا رشتہ نبھا پاؤں گا۔ وہ عجب کیفیت میں بولا۔ سائمہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا اور دل میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ بارش نے زیادہ زور پکڑا تو وہ وہیں پاس شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مخالف اب بھی اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ ان نظروں میں نہ حفظ تھی نہ ہی کوئی بری بات، ان نظروں میں صرف چمک تھی جو ایان ذوالفقار کو دیکھ کر آتی تھی۔ ہلکی دھوپ میں بارش ہوتے دیکھ کر اس نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا۔ بس ایان ذوالفقار کو میرے نام کر دینا، اور کچھ بھی نہیں چاہیے میرے رب۔ اس نے سنا تھا کہ دھوپ کے ساتھ جب بارش ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے جھٹ اسے مانگا تھا۔ جو انجان کھڑی تھی وہاں، اس نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، لیکن سامنے والا دکاندار اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ بارش تھمتی وہ فوراً اس منظر سے غائب ہو جاتی۔ اس مرد کا خود کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا خوف زدہ کرتا تھا۔ شاید مخالف بھی اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی اور اس کے سامنے جا کر روکی۔ ایان اس لینڈ کروزر کو دیکھتی ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ مخالف نے شیشہ نیچے کیا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، بارش کافی تیز ہے، اب بھیگ جائیں گی۔ اور ایان نے خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں تھا۔ سامنے والے دکاندار نے اسے تمسخر بھری نظر سے دیکھا اور پھر گاڑی کو۔ ایان کو عجب شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے ڈر کر بارش میں ہی چلنا شروع کر دیا۔ پاگل لڑکی! مخالف کو امید تھی وہ کچھ ایسا ہی کرے گی، اس لیے ساتھ والی سیٹ سے چھتری اٹھائے اس کے پیچھے بھاگا۔ راہمیہ بڑی بیٹی تھی جسے فاروق سرور اور ان کی اہلیہ سمیرہ خاتون نے بہت منتوں مرادوں سے پایا تھا۔ شادی کے 7 سال تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ کافی مایوس رہنے لگی تھی۔ فاروق سرور کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا کہنا تھا کہ قسمت میں ہوا تو رب انہیں باپ کے درجے پر ضرور فائز کرے گا۔ سمیرہ بیگم کافی صبر والی عورت تھیں، لیکن اب شاید وہ بھی دنیا کی نظروں اور طعنوں سے تھکنے لگی تھیں۔ اور پھر ایک روز انہیں خبر ملی کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ وہ دن ان کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ فاروق سرور کے پاؤں خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور پھر ان کی زندگی میں راہمیہ نے اپنے قدم رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ فاروق سرور اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ اس کے بعد سمیرہ بیگم دوبارہ ماں نہیں بن پائیں، لیکن فاروق سرور اپنے دوست کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا چکے تھے، کیونکہ وہ اور ان کی اہلیہ ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ اس دن کے بعد اس گھر سے خوشیاں کبھی نہیں روٹھی تھیں، کیونکہ اس گھر میں راہمیہ کی کھلکھلاہٹیں گونجتی تھیں۔ فاروق سرور بلوچ انڈسٹری میں چھوٹی سی ملازمت کرتے تھے، چونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس کے بعد جب افشان بلوچ کی والد کی وفات ہوئی تو انہوں نے نئے مالک نے اس انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیا۔ تب انہیں نوکری سے بھی نکال دیا، لیکن فاروق سرور افشان بلوچ کے والد کے قریبی وفادار لوگوں میں سے تھے، اسی لیے ان کی وفات کے بعد وہ ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنے لگے اور اب وہ افشان کے لیے کام کرتے تھے۔ ہر طرح کی انفارمیشن افشان کو وہ مہیا کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ سے اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ راہمیہ اور علی کو انہوں نے قریبی پرائیویٹ اسکول میں ڈالا تھا، لیکن راہمیہ کی روز کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی۔ کبھی ان کے پاس پیسے نہ بھی ہوتے تو وہ کسی سے ادھار پکڑ کر اس کے منہ سے نکلی بات پوری کرتے، اور سمیرہ بیگم اکثر ان سے بات پر لڑتیں۔ وہ یہ کر خاموش کروا دیتے کہ یہ ان کا اور ان کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے راہمیہ کو بہت سنبھال کر رکھا تھا زمانے کے سرد و گرم سے۔ وجہ اس کا معصوم حسن تھا۔ اس کے گلابی بھرے گال کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔
اس کی خوبصورت باتیں اکثر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی کیونکہ وہ بہت باتونی تھی، لیکن اتنی ہی حساس، اپنے نام کی طرح ہمدرد، ہر کسی کی مدد کرنا، پپیز اور بلیوں سے اسے عشق تھا۔ وہ 17 سال کی لڑکی اپنی عمر سے بھی چھوٹی لگتی تھی، وجہ اس کی معصومیت اور پہناوا تھا۔ رکے، سنو، لیکن ایانے نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ ایانے کے قدموں کو یکدم بریک لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو مخالف بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں آپ کے بارے میں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مخالف نے آہستگی سے کہا۔ ایانے کا سانس رکا۔ کون تھا وہ اور اس کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھیں، میں یہ بات آپ کے والدین سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے اجازت درکنار ہے۔ مجھے شادی کرنی ہے، ایک محرم رشتہ۔ ایانے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کا ماحول فراموش کیے، اس گلی میں اور کوئی بھی نہیں تھا اور وہ پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ آپ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ ایانے نے خوف زدہ ہوتے کہا۔ غلط مت لیں میری بات کو، آپ کیسی ہیں یہ بس میرا دل جانتا ہے۔ خیر، سڑک پر کھڑے ہو کر ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی مجھے، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ ایانے نے حیرانی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے والد سے ملنا چاہوں گا۔ مخالف نے ایک نظر اس پر ڈال کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی یہ حرکت ایانے نے محسوس کی تھی۔ آپ پلیز جو کوئی بھی ہیں دور رہیں مجھ سے، اور ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے گا جس سے آپ کے ساتھ ساتھ میرے لیے کوئی مشکل ہو۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ اس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تڑپ ایانے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بڑھ گئی۔ ہاں، وہ الگ تھا تمام مردوں سے۔ میری شادی ہے اگلے مہینے، ایانے نے کہا اور جلدی سے قدم آگے بڑھائے۔ مخالف سن ہی تو رہ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے پاس پہنچ کر اسے چھتری پکڑائی۔ امید کرتا ہوں جلد ملیں گے، رب نے چاہا تو۔ ایانے نے اس کی نم پلکیں دیکھی تھیں۔ کیا وہ سب جان چکا تھا؟ کیا وہ کوئی پاگل شخص تھا؟ ہاں، پاگل ہی تو تھا محبت میں۔ شاید محبت کی پہلی جھلک ایانے ذوالفقار نے دیکھ لی تھی۔ اللہ جی، یہ سب کیا ہے؟ اور تھکے قدم گھر کی طرف بڑھائے۔ ایک کہانی کا آغاز ہوا تھا، پوری ہونی تھی یا نہیں یہ تو قسمت جانتی تھی، یا وہ ذات جو سب دیکھ رہی تھی۔ بابا، آپ اس سالگرہ پر ہمیں کیا تحفہ دیں گے؟ ماں کی آنکھیں نکالنے کے باوجود وہ اپنے باپ کے ساتھ جڑ کر اپنے مطلب کی بات کرنے لگی۔ کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ سمیرہ بیگم نے اس کی اس اداکاری پر اس سے گھورا۔ فاروق سرور نے آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھا۔ وہ ایک انگلی سے اپنا سر کھجا کر سوچنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ سوچ لیا ہم نے۔ ہاں بتاؤ، پہلے یہ بتائیں آپ دلوائیں گے نا؟ آج تک ایسی کوئی فرمائش ہے تمہاری جو میں نے پوری نہ کی ہو؟ وہ دھیما سا مسکرائے۔ سمیرہ بیگم علی کو کھانا کھلا رہی تھی جو فاروق کے فون میں گیمز کھیل رہا تھا۔ بلی کا بچہ، وہ ایکسائٹیڈ ہوتی بولی۔ سوچنا پڑے گا۔ بابا پلیز نا۔ بالکل نہیں فاروق، خبردار آپ نے اسے وہ موا 9000 کا بلی کا بچہ دلوایا۔ لو جی، تمہاری ماں نے تو منع کر دیا گڑیا، آپ کینسل سمجھو۔ اور وہیں اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جگہ ہونے لگے۔ فاروق سرور کے دل کو کچھ ہوا۔ آج مت پگھلیے گا فاروق، یہ ہر بار ایسے ہی ڈرامے کرتی ہے، اور اس بار جو بچت ہوگی اس کا ہم اس کے لیے کچھ خرید لائیں گے۔ خریدا جائے گا بیگم، لیکن اس بار ہماری بیٹی کی سالگرہ کا تحفہ تو بلی کا وہ بچہ ہی خریدیں گے۔ اور وہیں رائمیہ نے اپنے باپ کو گلے لگایا۔ یو آر دا بیسٹ بابا۔ فاروق سرور اور سمیرہ بیگم دونوں مسکرا دیے۔ یہ سب کچھ اس کے ہونے سے تھا۔ وہ جاتے ہی بستر پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ اتنا بڑا مرد تکیوں کو ہاتھ میں بھینچے رو پڑا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ میں کیوں اتنا نامکمل ہوں یا رب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا وہ۔ کیا میرے لیے کوئی رشتہ نہیں بنا؟ اگر اس کا یہ حال کوئی بھی دیکھ لیتا تو شاید اس پر جان وار دیتا۔ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ وہ سرگوشی میں بولا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آیا اور اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اوئے، سو رہا ہے تو اٹھ۔ ایکے نے اسے بلایا، لیکن اس کی سسکی ایکے کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ فرحاد اٹھ، یہاں دیکھ۔ اسے ہلایا تو وہ جھٹکے سے اٹھتا اس کے گلے لگ گیا۔ کیا ہوا؟ ایکے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دل میں قہر برپا تھا اس کی حالت پر۔ یہ کیسا منظر تھا؟ اس کا یار رو رہا تھا۔ ہاں، وہ مضبوط مرد جو خوشی خوشی اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا، جو خوشی سے سب سہتا آیا تھا، آج وہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھا۔ وہ کسی اور کے نام لکھتی جائے گی، اور میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔ ایک کو لگا اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلا تھا مقابل نہیں۔ تو پاگل ہے فرحاد، ایک لڑکی کے لیے؟ وہ ایک ہی لڑکی تو چاہیے تھی بس مجھے، ایک دیکھ وہ بھی نہیں ملی۔ اس کی حالت پر ایک کا دل تڑپ اٹھا تھا۔
اسے فرحات سے شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ وہ چھوٹے بھائی، جگری یار، سب سے بڑھ کر تھا اس کے لیے۔ اگر ایک سے پوچھا جاتا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی شخص کون ہے تو شاید وہ اور افشان دونوں ایک ہی جواب دیتے، اور وہ ہوتا فرحات زمان۔ نام کیا ہے اس کا؟ ایانے۔ وہ لڑکی تجھے مل جائے گی، یہ تیرے بھائی کا وعدہ ہے تجھ سے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ بلوچ انڈسٹریز کے مالک تھے دین بلوچ۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا افشان۔ نیز زندگی میں سب اچھا تھا، لیکن کچھ رشتے دنیا میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ ان کے اکلوتے بھائی نے کیا تھا ان کے ساتھ۔ سگے بھائی ہو کر انہیں اپنے بھائی کی ترقی سے حسد رہا تھا ہمیشہ۔ دین بلوچ دن رات ترقی کر رہے تھے اور بڑا بھائی فیصل بلوچ بس کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کیونکہ انہیں بچپن سے پڑھائی میں زیادہ شوق نہ رہا تھا۔ اپنے بھائی کی ترقی انہیں ہضم نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ منافقت کا چولا پہنے، اوپر سے ان کے ساتھ مخلص نظر آنے کا ڈرامہ کرنے لگے۔ دین بلوچ نے ان کا اپنے بزنس کی طرف جھکاؤ دیکھ کر 20% شیئرز ان کے نام کیے اور انہیں کام جاری رکھنے کو کہا۔ ان کا بھی ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، اور پھر جلد انہوں نے بزنس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ روز شام کی چائے جو وہ ساتھ پیتے تھے اس میں دوا ملا دیتے۔ آہستہ آہستہ دین بلوچ کی طبیعت گرنے لگی اور ایک دن وہ سب چھوڑ کر اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ تب سے بزنس اور ہر چیز پر فیصل بلوچ نے قبضہ کر لیا۔ مرنے سے پہلے دین بلوچ کو ساری حقیقت کا معلوم ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا۔ وہ رونے لگے تھے کہ ان کا اپنا خونی رشتہ ایسا نکلا، لیکن کچھ بس میں نہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد افشان کے تایا نے سب چیزیں اپنے انڈر کی اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ بھی ان کے باپ جیسا خیر خواہ ہے اس کے۔ افشان انہی کے کہنے پر انہیں بابا بلانے لگا تھا۔ افشان کی والدہ بھی بیمار رہنے لگی تھیں اور پھر وہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ وہ وہیل چیئر پر آ گئیں، لیکن انہیں اپنے بیٹے کو سنبھالنا تھا۔ انہوں نے افشان کو سب حقیقتوں سے دور رکھا کیونکہ وہ اس کا مائنڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس پر تمام حقیقت کھل گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایسا ہو گیا تھا، سب رشتوں سے دور۔ اپنے تایا کے بارے میں وہ سب جانتا تھا۔ وہ بہت سی انلیگل سرگرمیوں میں ملوث تھے، وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور بیٹی افشان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ انہیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنے کام پر دھیان دے رہا تھا۔ اپنے تایا کا سامنا وہ فی الحال نہیں کرنا چاہتا تھا جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے۔ وہ بس ابھی ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ گھر آ کر بھی بے چین رہی تھی۔ کیوں، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا اس نے اپنی زندگی میں ایسا مرد دیکھا تھا؟ یقیناً نہیں۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی اور اب جاب کرتی تھی۔ ہزاروں مردوں سے اس کا سامنا ہوتا رہا تھا، لیکن آج تک اس نے کسی کی نظروں کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ آج سمجھ لیا تھا اور آج ہی سے بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ اس کا نظریں نہ ملانا اور عزت دینا، یہی چیز تو اسے ہر کسی سے مختلف بنا گئی تھی۔ لیکن کون جانتا تھا اور وہ کیسے تھا، وہ کون تھا، کیسے جانتا تھا ایانے کو؟ یہ بات اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اپنے باپ کی آواز گھر میں سنتے ہی اس نے سب رب کے سپورٹ کیا اور ان کی طرف بڑھی، جہاں کھانا کھانے کے بعد اب اس کی ماں اس کی شادی کے جوڑے دکھا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی سب دیکھ رہی تھی، لیکن خالی دماغ سے۔ نہیں، اسے اپنے کسی رشتے میں خیانت نہیں کرنی تھی۔ اچھی عورت خود سے منسلک رشتوں سے وفا نبھاتی ہے۔ اس کی ماں کی کہی بات اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے سب دماغ سے جھٹک دیا۔ شاید یہی بہتر تھا اس کے لیے، کیونکہ کچھ واقعات سب ایسے ہی ہو جاتے تھے، کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے۔ اب وہ پوری دل جمی سے سب دیکھ رہی تھی۔ معاذ اور پھپھو بھی آئے تھے، شادی کے فنکشن ڈسکس ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر معاذ کو دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایانے کو الجھن ہونے لگی تھی پہلی بار۔ وہ بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس نے دل سے ایک ہی دعا کی تھی، میرے رب ایک بہترین شخص بخش۔ اور کچھ دعائیں فوراً قبولیت کا شرف اختیار کر لیتی ہیں۔ اور پھر اکثر راہمیہ اپنے باپ کے ساتھ وہاں آنے لگی تھی۔ افشان اسے نظر انداز ہی کرتا تھا، ابھی وہ وہیں جھولے پر بیٹھی تھی۔ تالیہ اندر داخل ہوئی تو نظر سامنے بیٹھے وجود پر پڑی۔ بے شک تالیہ بھی پیاری تھی، لیکن سامنے والی کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ سنو لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دھونس بھرے لہجے میں بولی۔ راہمیہ کو اس کا انداز مخاطب رتی برابر پسند آیا تھا۔ میری مرضی میں جہاں بھی بیٹھوں، اس نے ناک سکوڑتے کہا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ تالیہ غصے سے چلائی۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، اس نے منہ میں چاکلیٹ ڈالتے عام سے انداز میں جواب دیا۔ افشان سے بولتی ہوں اس بدتمیز لڑکی کو یہاں سے باہر نکالے۔ اور وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ راہمیہ کو اس میک اپ کی دکان کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، کیونکہ کزن ہے وہ میرا، میں تایا کی بیٹی ہوں اس کی، اور
اب بتاؤ کون ہو؟ تالیہ قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی۔ میں افشان کی دوست ہوں، اس نے شرارت سے کہا۔ امپاسبل، افشان اور دوست وہ بھی لڑکی؟ مت مانے آپ کے مانے نہ مانے سے کیا ہوتا ہے؟ راہمیہ نے بال جھٹکے۔ میں پوچھتی ہوں افشان سے۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بڑھی آئی، دیکھو کیسے شوخیاں مار رہی تھی جیسے گھر کی مالکن ہو۔ افشان اندر کچھ لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا، اسی لیے تالیہ کو واپس آنا پڑا۔ اسے واپس آتا دیکھ راہمیہ کی نظریں بل ڈاگس کے ان بچوں پر جا ٹکیں جو وہیں سائڈ پر باندھے گئے تھے۔ اس نے مسکراتے ان کی رسی کھول دی۔ جاؤ شیرو، میک اپ والی آنٹی کو مزہ چکھاؤ۔ وہ دم ہلاتے بھاگ گئے تھے اس کی طرف، اور پھر تالیہ آگے اور وہ بل ڈاگ زبان نکالے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس رات کے بعد کوئی ایک شخص تھا جس کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ ایانے کون تھی یہ جاننا اس کے سب سے بڑا مشن تھا، اور 3 دنوں میں وہ ایانے ذوالفقار سے واقف ہو گیا تھا اچھے سے۔ افشان سے بھی سب ڈسکس کیا تھا اس نے، وہ بھی غمزدہ تھا اپنے جان سے پیارے دوست جو ان کا لاڈلا تھا، اسے تکلیف میں دینا اذیت تھا ان کے لیے۔ AK نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی ایانے کے حوالے سے۔ افشان سے بات کرنے پر دونوں نے اس لڑکی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کوئی غلط قدم اٹھا کر وہ فرحاد کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی یہ ان کی تربیت اور سوچ تھی۔ خیر کب وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے، اس سے پہلے ہی فرحاد کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن AK اور افشان کی جان سولی پر اٹکی تھی کہ فرحاد زمان کی تھوڑی سی بھی تکلیف وہ خود پر محسوس کرتے تھے۔ وہ سب بھول گئے تھے، ایانے کون تھی، کیا کرنا تھا انہوں نے، سب۔ بس ان کو پتہ تھا تو یہ کہ فرحاد زمان کو ٹھیک کیسے کرنا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹرز کوئی بات صحیح سے بتانے کو تیار نہ تھے، شاید فرحاد نے انہیں خود منع کیا تھا۔ فرحاد کی آنکھیں سوکھ چکی تھیں۔ کاش میں آپ کو خود سے زبردستی محبت کروا سکتا ایانے، کاش۔ یہ کاش سدا اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ کاش مجھے محبت نہ ہوتی تو مجھے آپ کی طلب بھی نہ رہتی۔ افشان نے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تو ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور پھر ان لوگوں کو فارغ کرتا وہ باہر آیا۔ جہاں تالیہ چیختی بھاگ رہی تھی اس کی سینڈل اور دوپٹہ وہیں گرا تھا۔ راہمیہ ساٹھ پر کھڑی اسے دیکھتی کہکے لگاتی اچھل رہی تھی۔ ساتھ آئے دونوں لڑکوں کی نظریں راہمیہ پر تھی۔ افشان کے ماتھے پر سلوٹ پڑے۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ دونوں لڑکے چلے گئے تو وہ ان کے پاس آیا۔ کتے اسے دیکھتے تالیہ کو چھوڑ کر بھاگ کر اس کے پاؤں میں لوٹنے لگے۔ افشان نے انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر باندھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اپنے گھر پر کھڑی ہیں آپ دونوں یا کسی تفریحی مقام پر آئی ہیں؟ وہ دھاڑا۔ افشان، اس لڑکی نے مجھ پر یہ کتے چھوڑ دیے۔ تالیہ نے سانس روکتے کہا۔ آر یو ان یور سینسر میڈ گرل؟ افشان کا رخ اب راہمیہ کی طرف تھا۔ راہمیہ سہم گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تمہاری دوست ہے۔ افشان کو بھڑکتا دیکھ تالیہ نے ایک اور پتا پھینکا۔ واٹ؟ راہمیہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ فاروق سرور آج پھر کسی کام سے باہر گئے تھے، اس لیے اس تماشے کو دیکھ نہ سکے۔ سے سوری ٹو تالیہ، اس نے راہمیہ کو کہا تو اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ انہوں نے نو مور آرگیومنٹس۔ راہمیہ نے تالیہ کو دیکھا جو طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ سوری۔ اوکے افشان، اسے گھر سے نکالو، میں آتی ہوں۔ وہ چیزیں لیتی گھر سے نکل گئی۔ افشان کا رخ اس کی طرف تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ میرا گھر ہے، تمہارے اسکول کا پلے گراؤنڈ نہیں جہاں یہ سب حرکتیں کرو گی، اور دوست کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ راہمی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ افشان نے ان آنکھوں کو دیکھ کر دم سادھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ کہتی گیٹ سے باہر بھاگ گئی۔ افشان کتنے ہی لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر سر جھٹکتا اندر بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج کا دن اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ افشان اور AK نے جان مار دی تھی فرحاد زمان کے پیچھے، لیکن وہ تھا کہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کو ہائر کیا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، موت ہر چیز کو مات دے دیتی ہے۔ فرحاد زمان بھی شاید اپنی آخری سانسیں بھر رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، آپ اسے بچا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ AK نے ڈاکٹر کا گریبان تھاما۔ افشان نے کھینچ کر اسے ڈاکٹر سے الگ کیا، نہیں تو کوئی بعید نہیں تھا وہ ڈاکٹر کو جان سے مار دیتا۔ وہ بال نوچ رہا تھا اپنے۔ کتنا مشکل تھا خود کا کسی عزیز دوست کو دور جاتے دیکھنا، مگر یہی دنیا کا دستور ہے، جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیں گے۔ افشان کا دل بھی کانپ رہا تھا، لیکن اسے اس وقت AK کو قابو رکھنا تھا جو خود بکھر رہا تھا۔ AK سٹاپ، کیا کر رہے تو؟ رب سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں نا؟ لیکن کیا؟ دعا کر بس کوئی معجزہ ہو جائے۔ افشان نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو اندر جاتے دیکھ کر کہا۔ افشان، وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتا، یہ سب رب کے کام ہیں اور رب العزت کے کاموں میں سوال جواب نہیں کیے جاتے۔ فرحاد زمان کو بلڈ کینسر تھا، بہت دیر سے وہ لڑتا آیا تھا، لیکن افشان اور AK کو بھی پہلے نہیں پتہ تھا، لیکن ایک روز اس کی طبیعت خرابی پر AK نے ڈاکٹر سے اسے بات کرتے سن لیا تھا۔
یہی وجہ تھی شاید کہ اے کے کی جان اس میں اٹکی رہتی تھی، وہ بھائی تھا اس کا۔ افشان نے اپنے ریسورسز تھے تھرو اچھے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن شاید اس کی زندگی کاتب تقدیر نے اتنی ہی لکھی تھی۔ وہ اندر مشینوں میں جکڑا پڑا تھا۔ اس نے آخری بار افشان اور ایکے سے بات کرنا چاہی تھی۔ افشان کا ہاتھ تھامے وہ کتنے ہی پل خاموش رہا تھا۔ افشان نے جھک کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور باہر نکل گیا، اس سے زیادہ کہ وہ خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ ایکے بھی جانے لگا لیکن فرحاد اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ افشان اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ سب کام وائنڈ اپ کر رہا تھا۔ کل اسے یہ فائل میڈیا تک پہنچانی تھی۔ ان سب میں وہ اس لڑکی کو بالکل بھول گیا تھا۔ افشان بیٹا، کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک اسے ہوش میں لائی۔ اندر آ جائیں۔ افشان بیٹا، آپ نے کہیں راہمیہ بیٹی کو دیکھا ہے؟ اسے آج بھی میں ساتھ لایا تھا، باہر ہی بیٹھی تھی، اب نہیں ہے۔ فاروق سرور کی بات کلک ہوتے ہی اسے سب یاد آ گیا۔ ڈیم اٹ! فاروق کو اس نے ساری بات بتا دی جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ ایسے کیسے باہر چلی گئی؟ اسے تو راستے بھی معلوم نہیں، میں نے کبھی اسے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیا۔ فاروق سرور کے ہاتھ کانپ گئے۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو بتا دیتے، میں اسے لاتا ہی نہیں۔ جس دن چھٹی ہوتی ہے وہ گھر ٹکتی نہیں، اپنی ماں کے قابو میں نہیں آتی ہے، اسی لیے میں اسے ساتھ لاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو اس کی موجودگی سے اتنا مسئلہ تھا تو پہلے بتا دیتے یا میرے آنے کا انتظار کرتے۔ وہ پہلی بار اس کے ساتھ سخت ہوئے تھے۔ افشان نے ضب سے آنکھیں سکیڑی۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے کوئی اسے سنا گیا تھا۔ سائمہ بیگم بھی آوازیں سنتی کمرے سے باہر آ گئیں۔ کیا ہوا ہے فاروق؟ اور پھر فاروق نے سب بتا دیا۔ ان کی آنکھوں میں افشان کے لیے سرد مہری تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ افشان، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے اپنی غلطی کا؟ اب کہ وہ بھی تیز لہجے میں بولی۔ ماما! اس نے بیزاری سے انہیں دیکھا۔ جاؤ فوراً ڈھونڈو اسے، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ بچی ہے، تم میں تو عقل ہے۔ کوئی بچی نہیں ہے ماما، اسے یہ پتہ ہے کہ دوسروں پر کتے کیسے چھوڑنے ہیں اور… افشان! ان کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ ایان نے… اس نے اپنا آکسیجن ماسک اتار کر ایکے کو دیکھا۔ ایکے نے ضب سے مٹھیاں بھینچیں۔ وہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ ایکے، وہ میری نہیں ہوئی؟ اس کی آنکھ سے آنسو گرنے سے پہلے ایکے نے اپنی پوروں پر چن لیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا فرحاد، وہ تجھے مل جاتی یار۔ نہیں، وہ میری تھی ہی نہیں، میرا مقدر نہیں تھی وہ، اور مجبوراً کسی کو اپنایا نہیں جاتا۔ تو اس کے لیے ہمیں نہیں چھوڑ سکتا، اتنی جلدی ہمت ہار گیا ہے۔ ایکے نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ محبوب کو کسی اور کی قربت میں دیکھنا سہانے روح ہے ایکے، لیکن ایکے ایک آخری خواہش پوری کرے گا تو حکم کر۔ ایانے، انف فرحاد، ایانے کو اپنے لیے حلال کر لو۔ نکاح؟ تمہارا مطلب ہے تیری محبت کو میں اپنے نکاح میں لے لوں؟ ہاں۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شاید مان تھا اسے کہ ایکے اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ لیکن کیوں فرحاد؟ وقت آنے پر تو جان جائے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے، لیکن اس طرح تو بھی اسے نکاح میں لے سکتا تھا۔ ہاں، لیکن کیا ایک لڑکی اس شخص کے ساتھ رہنا چاہے گی جس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں؟ اور میں بہت وقت پہلے جان گیا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی وفا نبھائے گی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ اسے تجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکتا ہے کہ… اور فرحاد زمان یہ گوارا نہیں کرتا کوئی اور اسے چھوئے تو کیا دیکھے بھی۔ اور میں تو تجھ پر فرحاد زمان اپنا آپ وار دے، پھر یہ محبت کیا چیز ہے؟ لیکن فرحاد، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ پاپا، علیزے، کیا تجھے اسے محبت ہے؟ نہیں، پر میں اسے لفظ دے چکا ہوں۔ یہ میری آخری خواہش ہے کہ تو وہ نہیں پوری کر سکتا تو افشان کو بلا دے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالا۔ اس کا سانس پھولتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز، احد قریشی، افشان کو بلا دو۔ فرحاد نے گھٹتی سانس کہتے رخ موڑ لیا۔ نو، مجھے منظور ہے۔ وہ فرحاد زمان کی آخری خواہش بھی پوری نہ کرتا تو لعنت تھی اس کی دوستی پر۔ وہ کیسے نہ مانتا اس کی بات؟ جان اس میں اٹکی تھی۔ ایانے ذوالفقار کو میں نے تیرے حوالے کیا ہے کہ… اور پھر سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک کے ہاتھ میں سرد پڑ گیا۔ کتنے ہی لمحے فرحاد نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ آنکھوں میں ایک مان تھا، ایک چمک تھی۔ ایکے نے دل و جان سے اس کا کہا مانا تھا۔ آنکھوں میں زندگی کے تمام لمحات گزرے تھے اس کے ساتھ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، مستیاں کرتے۔ وہ زندگی سے بھرپور شخص آج زندگی سے کنارہ کر گیا تھا۔